غزوہ احد اسلامی تاریخ کا وہ عظیم الشان معرکہ جس میں یہ سبق ملتا ہے کہ دوران جنگ سپہ سالار کے حکم عدولی کے کیا اسباب مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ دلچسپ غزوہ تاریخ کے دامن سے صرف آپ لوگوں کے لیے پیش خدمت ہے۔ 23 مارچ 625 عیسوی بمطابق 7 شوال 3 ہجری احد پہاڑ کے دامن میں لڑی جانے والی یہ غزوہ احد کہلاتا ہے۔ غزوہ احد وہ معرکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی۔ یہی وہ معرکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کے لیے ارشاد فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، تیر چلاؤ۔ سعد بن ابی وقاص واحد ایسا صحابی ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ادا کیے۔ طلحہ بن عبداللہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زمین پر چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہو تو وہ طلحہ بن عبداللہ کو دیکھے، کیونکہ طلحہ بن عبداللہ کو 35 زخم آئے تھے اور اسی طرح اس کی انگلیاں بھی شہید ہوئی تھی۔ یہی وہ معرکہ ہے جس میں حضرت حنظلہ کو شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا اور وہ غسیل ملائکہ کہلائے، اور سب سے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عظیم الشان تلوار عطا کی گئی جو الذوالفقار کے نام سے معروف ہوئی۔ ابو سفیان کی قیادت میں کفار قریش 3000 افراد پر مشتمل ایک لشکر جرار لے کر آئے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 1000 افراد پر مشتمل تھی، جس میں سے 300 منافقین اشواط کے مقام پر واپس چلے گئے جہاں آج کل مسجد درعا موجود ہے۔ احد جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد درعا کے مقام پر قیام فرمایا، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے یہیں پر زرہ پہنا اور احد کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ راستہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے تشریف لے کر گئے، مسجد نبوی کے واش روم نمبر 8 اور انوار مدینہ ہوٹل کے راستے سے جب آپ نکلتے ہو تو دائیں طرف طریق شہداء کے نام سے ایک راستہ جاتا ہے۔ تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر مقام اشواط آتا ہے جہاں پر یہ مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد درعا کے نام سے۔ اوپر اس کا ذکر آ چکا ہے۔ عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تشریف فرما گئے تھے۔ احد پہاڑ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ مجھ سے اور میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ احد پہاڑ جس کی اونچائی تقریباً 3500 فٹ جبکہ لمبائی تقریباً 750 کلومیٹر ہے، یہی وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ اس کے دامن میں در عینین کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، وہیں پر ایک درہ جبل رمات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر کیا اور انہیں اپنی جگہ نہ چھوڑنے کی نصیحت کی۔ 7 شوال 3 ہجری کو تقریباً 3000 کفار کے مقابلے میں 700 مسلمانوں کا لشکر احد کے مقام پر مقابل ہوا۔ کفار کی طرف سے اکرمہ بنت ابی جہل نے پیادوں کا جبکہ خالد بن ولید نے گھڑ سواروں کی قیادت کی۔ ابو سفیان کی بیوی ہند نے ایک غلام وحشی بن حرب کو آزادی کے وعدے پر حضرت حمزہ کو شہید کرنے پر مأمور کیا۔ سب سے پہلے مبارزت ہوئی جس میں حضرت حمزہ، حضرت علی، سعد بن ابی وقاص اور زبیر بن عوام نے کفار کو جہنم واصل کیا۔ جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے جبکہ 37 کفار جہنم واصل ہوئے، جس میں سے 65 انصار جبکہ 5 مہاجرین اصحاب تھے۔ شروعات میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی جب مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے تھے۔ عین اسی وقت جبل رمات پر مقرر 50 تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، جس کو خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے نے دیکھ کر پیچھے سے حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کو
کافی حد تک نقصان ہوا۔ رہی صحیح کسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی شہادت کی افواہ نے پوری کی۔ جب مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، اس کے بعد وہ اکٹھے ہوئے اور احد پہاڑ پر چڑھ کر پناہ لی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ پناہ لی اور کفار میں سے ابو سفیان اور مسلمانوں میں سے حضرت عمر کے درمیان مکالمہ ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دامن میں ٹھہرے، وہاں نماز ادا کی اور آرام فرمایا۔ یہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی، مسجد فس کے نام سے، جس کے آثار آج بھی موجود ہے۔ شہدائے احد کو احد کے میدان میں تدفین کی گئی۔ اس جگہ کو وادی جرار کہتے ہیں۔ ایک اہم بات آپ کو بتاتا چلوں، اس وادی جرار میں ایک ایسا تالاب ہے جسے مہراس کہتے ہیں، جس کے پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے سے کراہت محسوس کی، لیکن اس کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زخم بھی دھوئے اور آپ نے اس سے وضو بھی کیا۔ آج بھی جب بارش ہوتی ہے تو ان تالاب میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی یہاں پر 3 تالاب ہے جس کو مہاریس کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی اس میں پانی موجود ہے، کیونکہ ابھی مدینہ میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی تو یہاں پر آج بھی پانی موجود ہے۔ اس کے بعد 8 شوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ کفار روحہ کے مقام پر دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ روحہ کے بارے میں تفصیل میری ویڈیو مدینہ زیارات میں موجود ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد، جو مسجد نبوی سے تقریباً 21 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، آپ تشریف لے گئے اور وہاں خیمہ زن ہوئے۔ جب کفار کو پتہ چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں تو وہ واپس مکہ کی طرف چلے گئے اور مسلمان واپس مدینہ آئے۔ حمراء الاسد مسجد نبوی سے تقریباً 21 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جب آپ مدینہ سے مکہ کی طرف جاتے ہیں، جیسے ہی بدر کے لیے راستہ الگ ہوتا ہے تو تھوڑا آگے جا کے حمراء الاسد کے نام سے ایک جگہ آتی ہے، یہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ نصب کیا تھا اپنا۔ یہ تھی مختصر تعارف غزوہ احد کی۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔